ट्यूसडे को ख़त्म कुरान इंशाअल्लाह हो जाएगा। तकरीबन 20 की शाम को होगा, यानी 21वीं शब होगी वो, 20वां रोज़ा और 21वीं तरावी। तो तकरीबन ट्यूसडे बनता है, ट्यूसडे शाम को, एक दरमियान में ट्यूसडे आएगी और उसके बाद वाली ट्यूसडे को। अभी जनी अय्याम हुए थे कि हम सोच रहे थे कि कुरान पाक शुरू करेंगे, रमज़ान आ रही है, उसकी तैयारी करनी है। देखते देखते चंद दिन गुजर गए, तकरीबन 10 रोज़े भी हो जाएंगे कल इंशाअल्लाह और कुरान पाक भी मुकम्मल हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला पढ़ने को और सुनने को कबूल करे। ये जो 12वां पारा है उसमें हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम का वाक़या अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया है कि मदियन की तरफ उनके भाई शुआइब अलैहिस्सलाम को भेजा। मदियन ये तकरीबन फ़लस्तीन से थोड़ा आगे हैं, जब जॉर्डन वगैरह का इलाका जहाँ लगता है वहाँ पर ये लोग क्या करते थे, नाप तोल में कमी करते थे। मिसाल अगर कपड़ा नापना है 1 गज़ है तो उसमें थोड़ा 1 बालिश कम कर देते थे, या वज़न करना है किसी चीज़ के तराजू के ज़रिए से तो उस तराजू में कोई ऐसी चीज़ रख देते कि तराजू झुक जाता और कम मिलता उनको। तो नाप में कमी बेशी, और ये इस वक्त हमारी यानी आप सल्लल्लाहु यानी इस वक्त हमारे कुछ लोगों में भी मौजूद है कि आप कपड़े की दुकान पे जाएंगे तो कपड़े वाले ऐसे ऐसे नापते हैं और जल्दी जल्दी तेज़ तेज़ काटते हैं, उसमें कम कपड़ा भी दे देते हैं। और ख़ास करके हमारे मुल्कों में, यहाँ तो खैर इसकी ज़रूरत पेश नहीं आती, तो हमारे मुल्कों की मैं बात कर रहा हूँ, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में, कि लोग इस तरह से गबन करते हैं। ये बहुत बड़ा गुनाह है। क्यों कि आप पैसे पूरे पूरे वसूल करें और चीज़ कम दें, तो क्या आप ज़्यादा दे दिया करें, उसमें अल्लाह तबारक व तआला बरकत डाल देंगे। तो ये कमी बेशी में, और इसके अलावा मिसाल के तौर पर, क्योंकि ये एक ऐसा गुनाह है नापना और उसमें कमी बेशी करना, इसलिए कि आप उस ग्राहक को तलाश करने नहीं जाएंगे कि भाई किसने इतना कपड़ा लिया था, मैंने किसको दिया, उसको कुछ याद भी नहीं रहेगा कि उसके ज़रिए से वो उसकी तलाफ़ी कर सके। तो ये बड़ा गुनाह है, कमी बेशी करना नाप तोल में। यानी बहुत सारे हजरात ऐसे होते हैं कि लेने की बारी आए तो पूरा पूरा वसूल करते हैं और देने की बारी आए तो कम देते हैं। ये बड़ा गुनाह है, ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरा, शुआइब अलैहिस्सलाम ने जब दावत दी तो ये शुआइब अलैहिस्सलाम को क्या कहा, क़ालू या शुआइब अस्सलातुका तअमुरुका अन नत्रुका मा याबुदु आबाना व नफ़अला फ़ी अम्वालिना मा नशा, कि ये जो तू शुआइब जो नमाज तू पढ़ता है, यानी तेरे खुदा की इबादत करता है, जिसकी तरफ तू हमें हुक्म देता है, तो उसकी तरफ हम कभी नहीं आने वाले, क्योंकि हमारे आबा व अजदाद ने हुक्म दिया है वही काम हम करेंगे। जैसे बहुत सारे पिछले यानी जो उनके आबा व अजदाद जो करते चले आए हैं, आदमी उसी के ऊपर साबित कदम रहता है और समझता है कि यही बरहक है। फिर आगे जाकर बड़ी अजीब बात इरशाद फरमाई, क़ालू या शुआइब मा नफ़क़हु कसीरन मिम्मा तक़ूलु व इन्ना लनराका फ़ीना दईफ़ा, कि ए शुआइब जो तू कुछ हमें कह रहा है ना, हमें कुछ समझ में नहीं आता। ये जो मक़ूला है ये इस वक्त भी हमारे यहाँ राइज है। जैसे हम मस्जिदों में जाते हैं और हम क्या शिकायत करते हैं कि मौलवी साहब जड़ी गल कर दे, असल पल्ले ही नहीं पड़ती, हमें पता ही नहीं चलता कि वो क्या कह रहे हैं। उनको सब कुछ समझ में आता है, मगर वो क्या होता है, एक बहाना होता है। जैसे हमारे नौजवान जो होते हैं वो कहते हैं कि हमें तो मौलवी साहब की तकरीर ज़रा बराबर समझ में नहीं आती, यानी जो चूँकि वो उर्दू में बोलते हैं। अब इन्हीं को अगर आप फ़िल्म दे दें, उर्दू फिल्में जो इंडिया में बनती है, पाकिस्तान में बनती है, 3-3 घंटे की वो सारी देखेंगे वो, मगर 15 मिनट मौलाना साहब की तकरीर उर्दू में नहीं सुन सकते वो। ये उनका बहाना है। बहाना इसलिए कि शैतान ऐसे बहाने उनसे कराता है। ये हमें भूल जाना चाहिए, ऐसी गलती में मुब्तला नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हम नऊज़ुबिल्लाह यानी जो हमारे नौजवान जो दूसरे फिल्में जो होती है इंडिया पाकिस्तान के ड्रामे होते हैं वो सारे उनको समझ में आते हैं, मगर समझ में नहीं आती तो तकरीर समझ में नहीं आती मौलाना साहब की। ये बड़ी अजीब बात है। तो ये उसके अलावा ये बहुत सारी दफ़ा ये देखा गया, अल्लाह माफ़ करे, जुम्मतुल मुबारक में तकरीर हो रही होती है और नौजवान हमारे फ़ोन के साथ खेलते हैं। हालांकि जिस वक्त तकरीर हो रही हो या खुतबा चल रहा हो
اس وقت ذرہ برابر بھی کسی چیز کو ٹچ نہیں کرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں یہاں تک ممانعت آئی ہے کہ آپ کے سامنے جو کنکریاں پڑی ہیں، جو کیونکہ پہلے پچھلے زمانے میں ایسی صفحے نہیں ہوتی تھی کہ آپ آرام سے سدا کریں اور آپ کا سدا اور آپ کی پیشانی کو بھی ذرہ برابر کچھ نہ ہو۔ اس زمانے میں تو یعنی مٹی پڑی ہوتی تھی یا ریت پڑی ہوتی تھی یا کنکریاں پڑی ہوتی تھی، تو اس کو تھوڑا سا ہموار کر لیتے، اس میں سدا کر لیتے، کیونکہ مسجدیں تو کچی ہوتی تھی اور کسی کو باہر جمعہ میں جگہ ملی تو نہ اس کے پاس کوئی کپڑا ہے، کوئی چیز ہے بچھانے کے، بس ویسے ہی نماز پڑھ رہا ہے، تو اس میں بھی یعنی ہموار نہیں کرنا نماز میں، بس اس کو ایسے ہی رہنا۔ یا اس کے علاوہ اگر آپ خطبے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں کوئی آدمی کچھ کر رہا ہے تو اس کو بھی آپ کچھ نہ کہیں، اس کو اپنی جگہ پر رہنے دیں، یعنی ذرہ برابر کسی چیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اتنی زیادہ یہ چیز ہے ممانعت۔ اسی طرح روایت پاک میں ایک روایت میں آتا ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعۃ المبارک کا خطبہ دے رہے تھے تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر تشریف ہمارے دور تھے ابھی، اور جیسے آپ کی آواز کان میں آئی کہ جو آدمی جہاں ہو وہاں بیٹھ جائے، تو روایتوں میں آتا ہے کہ عبداللہ بن مسعود کا ایک پیر باہر تھا، ایک پیر مسجد کے اندر تھا، وہیں پر بیٹھ گئے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قطعاً یہ مراد نہیں تھی کہ اس طرح سے بیٹھے کہ اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالے، مگر صحابہ ایسے تھے کہ پورا اتباع کرتے تھے۔ تو یہ اتباع کرنا چاہیے، یہ بہت ضروری ہے۔ جمعۃ المبارک میں اگر تقریر سمجھ میں نہیں آتی یا کوئی ایسا معاملہ ہے تو بھی سنتے رہنا چاہیے، یہ برکت ہوتی ہے، اور یہ ضروری ہے خطبہ کا سننا۔ یہاں پر ایک دوسرا اعتراض یہ ہوتا ہے ہمارے نوجوانوں کو کہ یہ جمعۃ المبارک میں کیوں عربی میں خطبہ دیتے ہیں، انگلش میں دینا چاہیے، اردو میں دینا چاہیے، کچھ اور زبان میں دے دینا چاہیے، جو جن کی زبان ہے اس میں دے دینا چاہیے۔ اس کی اجازت نہیں ہے، اس لیے اجازت نہیں ہے، میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی پوری زندگی آپ دیکھیں گے، تقریباً 115 یا 120 ہجری تک صحابہ کا زمانہ رہا ہے۔ اس میں کسی بھی صحابی سے یہ مروی نہیں ہے کہ انہوں نے دوسری جگہ جا کر، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ یعنی ہندوستان میں بھی آئے، ایک صحابی ہے ربیع بن عامر، غالباً ان کی مزار ہے ہندوستان میں، تقریباً 10 ہجری یا 15 ہجری میں وہاں تشریف لائے تھے، ہندوستان آئے، سندھ کے راستے سے، پاکستان کے راستے سے ایران میں گئے، بحرین میں گئے، سیریا میں گئے، اس کے علاوہ یمن میں گئے، تو ان سب کی زبانیں الگ الگ تھیں، مگر آپ وہاں پر جا کے کسی صحابی نے یعنی وہاں پر ان کی زبان میں تقریر نہیں کی، خطبہ نہیں دیا، حالانکہ اس وقت اسلام کو سب سے زیادہ ضرورت تھی کہ اسلام کی بات کی جائے وہاں پر، مگر کسی بھی صحابی سے ایک واقعہ بھی مروی نہیں ہے روایتوں میں کہ انہوں نے جا کر وہاں کی لوکل زبان میں تک ان کو بات بتائی، خطبہ جمعہ کا دیا، بلکہ انہوں نے عربی میں دیا۔ اس لیے وہ فقہا یہ فرماتے ہیں کہ خطبہ ہوگا اس میں ضروری چیز یہ ہے کہ آپ اللہ کی تعریف ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہو اور چند نصیحت ہو لوگوں کے لیے، اور آخر میں دعا ہو۔ تو اگر یہ مختصر سا خطبہ بھی ہو جائے تو فبی آپ کو لمبا خطبہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، مگر ہوگا عربی میں ہی، کیونکہ اس کے اوپر یعنی فقہا نے کلام کیا ہے اور بہت ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دوسری جگہوں پر بھیجا، آپ نے ان کو یہ نہیں کہا کہ آپ ان کی لوکل زبان میں، حالانکہ صحابہ ایسے تھے کہ وہاں عربی زبان وہ کے علاوہ کچھ صحابہ کو آپ نے کہا کہ سیریانی زبان سیکھے، تو کچھ صحابہ نے 2 ہفتے میں سیکھ لی زبان، اور دوسری جگہ پر بھی یعنی کچھ آپ نے کہا کہ فلانی زبان سیکھو تو ایک صحابی نے 4 ہفتے کے اندر وہ زبان سیکھ لی اور آپ کے خطوط لکھنے لگے۔ تو یہ واقعات و رواج میں آتا ہے، مگر آپ نے یہ نہیں کہا کہ ان کی زبان میں لوکل زبان میں جا کے ان کو خطبہ دو، تو اس کی ممانعت ہے۔ اس لیے عربی میں ہی خطبہ ہوگا اور سننا چاہیے، اطمینان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، توجہ دینی چاہیے، اگر سمجھ میں آیا نہ آئے فون کے ساتھ نہیں کھیلنا چاہیے کہ یہ وہاں میں واٹس ایپ دیکھ رہا ہوں کس کا واٹس ایپ آیا ہوا ہے، یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ جمعہ کے دن خصوصی طور پر ہو سکے اگر آپ کو کوئی کام نہیں ہے تو خود یہ فون وغیرہ جو ڈسٹرب کرنے والی چیزیں اس کو گھر پہ چھوڑ کے آنا چاہیے، اور اللہ کے لیے وہ وقت خاص رکھنا چاہیے، کیونکہ وہی پھر آدمی جمعہ کا صحیح لطف لے سکے گا، ورنہ کیا ہوتا ہے کہ اس کی توجہ ہی نہیں ہے جمعہ کی طرف کہ وہ کہاں آیا ہوا ہے، تو پھر اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ میں خدا کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، اپنے اندر وہ روحانیت ہی نہیں لے رہا، بلکہ ایک کسٹمائز جس کو کہتے ہیں نا کہ لوگ جمعہ پڑھتے ہیں میں بھی پڑھتا ہوں اس طرح سے، اس کا کیا اثر ہوگا؟ حالانکہ جمعہ کا دن تو اتنا برکت والا دن ہے کہ اس کے فضائل اتنے زیادہ ہے کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، بلکہ یہ جمعہ کا اتنا مبارک ہے کہ جنت میں بھی ہوگا جمعہ کا دن، اور وہاں سارے جنتی ایک دن اکٹھے ہوں گے، حالانکہ وہاں اوقات نہیں ہے، اس کے باوجود یعنی اندازے کے لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یوم المزید کہا،
وہاں سارے اس بازار میں اکٹھے ہوں گے اور سب یعنی وہاں ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور آپ کی تقریر ہو اور وہ سب سنیں، اور اس کے بعد اس بازار میں جب گھومیں گے تو وہاں روایتوں میں آتا ہے کہ بہت سارے چہرے ہوں گے وہاں نظر آئیں گے ان کو، تو وہ چاہیں گے کہ وہ چہرے ہمارے ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو وہ چہرے عطا فرما دیں گے جنتیوں کو۔